آج ہم ایک ایسی حیرت انگیز دریافت کی کہانی جانیں گے جس نے ڈائناسورس کے بارے میں ہماری سوچ کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی کسی سائنس فکشن فلم جیسی لگتی ہے، لیکن یہ 100% سچ ہے۔ چلیں کہانی کی شروعات ایک ایسے جملے سے کرتے ہیں جو سننے میں بالکل ناممکن لگتا ہے۔ یہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں تھا، نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ خاص تھا۔ تو ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے جاندار کی جو محض ہڈیوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل جیتا جاگتا وجود تھا جو پتھر میں قید ہو گیا۔ سائنسدان اسے اکثر ڈائناسور ممی کہتے ہیں کیونکہ یہ اتنا مکمل تھا۔ ذرا اس دریافت کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ عام طور پر سائنسدانوں کو کیا ملتا ہے؟ ٹوٹی پھوٹی بکھری ہوئی ہڈیاں یا پھر ادھورے ڈھانچے، لیکن یہ تو جیسے قدرت کا ایک معجزہ تھا۔ آئیے اب وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا۔ یہ کہانی ایک عام سے دن پر بالکل اتفاقاً شروع ہوئی تھی۔ تو بات ہے 21 مارچ 2011 کی۔ جگہ تھی کینیڈا کی ایک کان اور وقت تھا دوپہر کے 2:30 بجے کا۔ سب کچھ بہت عام سا تھا۔ وہاں ایک آپریٹر تھا، شان فنک۔ وہ تو بس اپنا روزمرہ کا کام کر رہا تھا، کھدائی کی مشین سے نرم مٹی ہٹا رہا تھا۔ اور پھر اچانک اس کی مشین ایک بہت ہی سخت چیز سے ٹکرائی، ایک ایسا لمحہ جسے وہ آسانی سے نظر انداز بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو اسے کچھ عجیب سا نظر آیا۔ گہری بھوری مٹی میں کچھ گول گول دائرے بنے ہوئے تھے۔ یہ کوئی عام پتھر نہیں لگ رہا تھا۔ تو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے تو اسے زمین سے نکالنے کا کام شروع ہوا، اور یہ ایک بہت ہی نازک اور خطرناک آپریشن تھا۔ وہاں جو پہلے ایکسپرٹ پہنچے، ڈاکٹر ڈونلڈ ہینڈرسن، انہیں لگا کہ شاید یہ ایک پلیزیوسور ہے جو اس علاقے میں اکثر ملنے والا ایک سمندری جانور تھا۔ دیکھیں اسے نکالنے کے لیے کتنی احتیاط برتی گئی۔ کوئی جیک ہیمر استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ پانی کے تیز پریشر سے اس کے ارد گرد کی مٹی کو کاٹا گیا اور پھر ایک بڑے ویکیوم سے سارا ملبہ ہٹایا گیا۔ پھر باری آئی اس کئی ٹن وزنی چٹان کو اٹھانے کی۔ ایک بڑی کرین نے بہت آہستگی سے اسے اٹھانا شروع کیا۔ سب کی سانسیں رکی ہوئی تھیں، اور تبھی وہ ہو گیا جس کا سب کو ڈر تھا۔ وہ بھاری چٹان بیچ سے ٹوٹ گئی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل کام تو اب شروع ہونا تھا۔ وہ ٹوٹے ہوئے ٹکڑے میوزیم لائے گئے، جہاں ایک بہت بڑا چیلنج انتظار کر رہا تھا۔ پورے 7,000 گھنٹے، جی ہاں 7,000 گھنٹوں کی محنت لگی اس فوسل کے اوپر سے پتھر کو آہستہ آہستہ ہٹانے میں۔ اور یہ 7,000 گھنٹے ایک دو دن میں نہیں بلکہ پورے 5 سال کے عرصے میں مکمل ہوئے۔ ذرا سوچیں، 5 سال کی مسلسل لگن۔ تو اتنی محنت کے بعد آخر پتہ کیا چلا؟ سب کی توقع تھی کہ یہ ایک عام سا سمندری جانور پلیسیوسار ہوگا، لیکن جو چیز سامنے آئی وہ سب کو حیران کر گئی۔ یہ ایک نوڈوسار تھا، ایک زمینی ڈائناسور، ایک ایسی دریافت جس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ تو یہ نوڈوسار آخر تھا کیا؟ یہ سمجھ لیں کہ یہ کریٹیشس دور کا ایک زندہ ٹینک تھا۔ اس کا جسم بھاری آرمر پلیٹ سے ڈھکا ہوتا تھا اور یہ پودے کھا کر گزارا کرتا تھا۔ تو سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اس بہترین حالت میں ملے نمونے نے سائنسدانوں کو سکھایا کیا؟ اس سے کون سے راز کھلے؟ اس سے ہمیں اتنی تفصیلات ملیں جو پہلے ناممکن لگتی تھیں۔ ہمیں پتہ چلا کہ یہ 11 کروڑ سال پہلے مرا تھا۔ اس کی جلد سرخی مائل بھورے رنگ کی تھی، اور سب سے حیران انگیز بات، اس کے پیٹ میں اس کا آخری کھانا یعنی پودے تک محفوظ تھے۔ اس چارٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی دریافت تھی۔ جہاں ایک عام فوسل صرف 10% مکمل ہوتا ہے، یعنی صرف ہڈیاں، وہیں یہ نوڈوسار 95% مکمل تھا۔ جلد، بکتر، یہاں تک کہ پیٹ کے اندر کا مواد بھی۔ مطلب سائنس کی تاریخ میں یہ پہلی بار ممکن ہوا کہ محققین ایک ڈائناسور کو بالکل ویسا ہی دیکھ اور سمجھ سکتے تھے جیسا وہ کروڑوں سال پہلے اپنی زندگی میں تھا۔ یہ صرف اندازہ نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ یہ دریافت اربوں میں ایک کا موقع تھی، تو یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری زمین کے نیچے بھی اور کتنے ایسے ہی پتھر کے اژدہے چھپے ہوئے ہیں جو بس دریافت ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔